حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی توبہ بشفاعت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبول ہوئی۔ پھر انہیں الہام ہوا، اے آدم علیہ السلام، تم اور تمہاری بیوی زمین پر جا کر رہو تو وہاں تمہارے فرزند پیدا ہوں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام برضاء الہی خطہ ہندوستان میں تشریف لائے اور بود و باش اختیار کی۔ ایک روز حضرت جبرائیل علیہ السلام 7 ٹکڑے لوہے کے لے کر ان کے پاس آئے تاکہ ان کو آہن گری سکھلا دیں۔ جب آگ کی ضرورت محسوس ہوئی تو آواز آئی، اے جبرائیل علیہ السلام، آگ مالک کے دوزخ سے مانگ لے۔ جب انہوں نے آگ لا کر حضرت آدم علیہ السلام کو دی تو اس کی تپش اور گرمی سے ان کا ہاتھ جل گیا، تو انہوں نے یہ آگ زمین پر ڈال دی۔ وہ آگ 7 طبق زمین میں سوراخ کر کے پھر دوزخ میں چلی گئی، اور خبر ہے اسی طرح 7 دفعہ دوزخ سے لائے اور پھر دوزخ میں جا داخل ہوئی۔ پھر آواز آئی، اے جبرائیل علیہ السلام، 7 دریا رحمت سے دھو کر اس آگ کو لاؤ، تب یہ یہاں ٹھہرے گی۔ اور قابل احبار نے لکھا ہے کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آگ لانے میں عاجز رہے تب اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہوا حضرت آدم علیہ السلام کو کہ انہوں نے پتھر سے چکمکانی جھاڑ کر آگ نکالی، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کو آہن گری سکھلائی اور آلات کھیتی کرنے کے درست کیے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک جوڑا بیل کا بہشت سے لا کر دیا، اور بعض نے کہا ہے 2 گائیں، اور ایک مشت گندم بہشت سے لایا، اور کہا تو اپنے ہاتھ سے زراعت کر کے اس سے اپنی غذا حاصل کر۔ تب حضرت آدم علیہ السلام نے وہ دانہ زمین پر چھڑک دیا اور ہل جوتا، اور جب بیل چلنے لگا تب حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو ایک لکڑی ماری۔ بیل نے کہا، اے آدم علیہ السلام، مجھ کو کیوں مارتا ہے؟ اگر تو حکم عدولی نہ کرتا تو اس دنیا میں نہ آتا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس بات کو سن کر بیل کو چھوڑ دیا اور خود وہاں سے چل دیے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ تم کہاں جاتے ہو؟ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ بیل نے مجھے سرزنش کی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا وہ رنج میں گرفتار رہے گا۔ اب تم کو رنج اور آزمائش برداشت کرنا ہے، تبھی نعمت کھاؤ گے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے دوسری دفعہ ہل جوتنا شروع کیا تو بیل سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اس کے لکڑی ماری، تب بیل نے آسمان کی طرف منہ کیا اور رو دیا۔ بس حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو چھوڑ دیا اور چلے گئے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا کہ کہاں جاتے ہو؟ وہ بولے کہ بیل نے آزردہ کر دیا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو سلام کہا ہے اور فرمایا ہے کہ تم نے بہشت میں ایسا ہی کیا تھا۔ اب اس وقت تم پر آزمائش ڈالی گئی ہے اور تم بیل پر سختی کرو گے تو پھر یہ درست نہ ہوگا۔ تم جلد جاؤ، اپنے کام میں مصروف رہو، میں بیلوں کے منہ پر مہر کر دوں گا تاکہ وہ بات نہ کر سکیں۔ تب اچھی طرح ان سے کام لو۔ پھر آدم علیہ السلام کھیتی کرنے میں مشغول ہو گئے، زمین پر گیہوں بکھیرا، وہ پھل لایا اور پختہ ہوا، تب کاٹ لیا۔ یہ سب 7 گھڑی میں تیار ہو گیا۔ زمین نے کہا، اے آدم علیہ السلام، مجھے معاف رکھو کہ میں ضعیف ہوں، وگرنہ اس سے جلدی تم کو گیہوں دیتی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب گیہوں کو مل کر صاف کر کے کھانا چاہا تب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے گندم کو پیس کے پانی کے ساتھ خمیر کریں اور پھر اسے آگ پر سینک لیں۔ تب حضرت حوا علیہ السلام نے ان سے تعلیم پا کر اپنے ہاتھ سے گیہوں پیس کر پانی کے ساتھ خمیر کر کے روٹی پکا کر حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے لا کر رکھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے چاہا کہ کھائیں۔ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ذرا تأمل کیجئے، آفتاب غروب ہونے دو کہ تم روزہ دار ہو۔ جب شام ہوئی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے ساتھ مل کر روٹی کھائی۔ پھر دوسرے روز جب اشتہا کھانے کی ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک سیاہ دانہ سینے پر نمودار ہے اور وہ جلدی بڑھ گیا، یہاں تک کہ 7 اندام ان کے سیاہ رنگ ہو گئے، اور وہ ڈرے اور معلوم کیا کہ شاید مجھ پہ یہ دوسری آزمائش آ گئی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے
اور کہا کہ تم 2 روزے اور رکھو تو اللہ تعالیٰ تم کو شفائے کامل بخشے گا۔ اور ان روزوں کا نام ایام بیض ہے کہ 13ویں، 14ویں، 15ویں تاریخ ہر مہینہ کی حضرت آدم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے فرض کیا تھا، اور اس زمانے سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک اس پر عمل تھا۔ بس جب حضرت آدم علیہ السلام نے خطہ ہندوستان میں آ کر مسکن کیا تو حضرت حوا علیہ السلام کے ہاں اولاد ہوئی، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ بیٹے کا نام قابیل اور بیٹی کا نام اقلیمہ رکھا، وہ نہایت خوبصورت تھی۔ پھر حضرت حوا علیہ السلام کے اور اولاد ہوئی، اور اس دفعہ ایک بیٹا اور ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ بیٹے کا نام حابیل اور بیٹی کا نام غازہ رکھا، مگر یہ خوبصورت نہ تھی۔ مروی ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام سے 120 مرتبہ اولاد ہوئی، ہر دفعہ ایک بیٹا اور ایک بیٹی پیدا ہوتی، اور دوسری روایت ہے کہ 180 بار اولاد ہوئی۔ جب حابیل اور قابیل دونوں بڑے ہوئے تب حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ خدا تعالی نے تم پر سلام بھیجا ہے اور کہا ہے دونوں بھائیوں کو دونوں بہنوں کے ساتھ، یعنی قابیل کی بہن کو حابیل کے ساتھ اور حابیل کی بہن کو قابیل کے ساتھ شادی کر دو۔ تب انہوں نے دونوں بیٹوں کو بلا کر شادی کے بارے میں کہہ دیا۔ اس بات کو سن کر قابیل نے انکار کیا اور کہا کہ میری بہن اقلیمہ صاحب جمال ہے، میں اس کو نہیں دوں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، تو مان لے۔ اس نے کہا نہیں، مگر تم حابیل کو دوست رکھتے ہو اور اسی دوستی کے سبب تم کہتے ہو۔ سب سے پہلے جس نے حکم عدولی اپنے ماں باپ کی وہ قابیل ہی تھا۔ آخر حضرت آدم علیہ السلام نے بموجب حکم خدا کے قابیل کی بہن کی شادی حابیل کے ساتھ اور حابیل کی بہن کی شادی قابیل کے ساتھ کر دی۔ بعد اس کے قابیل نے حسد سے حابیل کو کہا کہ میری بہن اقلیمہ کو طلاق دے دے تو میں اپنی خدمت میں رکھوں گا اسے۔ حابیل نے کہا یہ میری بیوی ہے، میرے باپ نے اس کے ساتھ شادی کر دی ہے، میں ہرگز اپنے والد کا حکم رد نہ کروں گا اور خدا کا حکم بجا رکھوں گا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے یہ سنا تو آپ نے تسلی کی خاطر دونوں بیٹوں کے لیے یہ انصاف کر کے فرمایا کہ دونوں بھائی کوہ مینا پر 2 قربانیاں رکھ کے آ جائیں، جس کی قربانی خدا کی درگاہ میں قبول ہوگی اس کی بیوی اقلیمہ ہوگی۔ بس دونوں بیٹوں نے باپ کے حکم کے مطابق بکریاں ذبح کر کے کوہ مینا پر رکھ دیں۔ بس پھر دونوں میں سے ایک کی قربانی قبول ہوئی اور ایک کی نہ ہوئی۔ غرض دونوں بھائیوں نے قربانی کوہ مینا پر رکھ کر دعا مانگی کہ یا الہی قربانی ہماری قبول کر۔ تب آگ نے آ کر قربانی حابیل کی جلا دی اور قربانی قابیل کی قبول نہ ہوئی۔ تب قابیل نے حابیل کو کہا کہ میں تجھ کو مار ڈالوں گا کہ قربانی تیری قبول ہوئی۔ حابیل بولا کہ اللہ تعالیٰ قربانی قبول کرتا ہے پرہیزگاروں کی۔ اگر تو ہاتھ چلائے گا مجھ پر مارنے کو، میں ہاتھ نہ چلاؤں گا تجھ پر مارنے کو۔ میں ڈرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے جو صاحب ہے سارے جہان کا۔ اب وہ کوہ مینا حاجیوں کا محل مناجات ہے، قربانی اب تک اسی جگہ پر ہوتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں کوہ آتش حاکم تھی، جو چیز کے انصاف کے واسطے اس پر رکھتے تھے غیب سے آگ آ کر اسے جلا دیتی تو خدا کی درگاہ میں وہ قبول ہوتی۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کے ایام میں حاکم کشتی تھی، اس میں جھوٹ سچ کا معلوم ہو جاتا تھا۔ جو شخص ہاتھ رکھتا اور کشتی ساکن رہتی تو وہ شخص سچا ہوتا، اور اگر ہلتی تو وہ جھوٹا ہوتا۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں حاکم سائے تھا، جو اس پر ہاتھ رکھتا اگر آواز نکلتی تو وہ جھوٹا ٹھہرتا، اور اگر آواز نہ نکلتی تو وہ شخص سچا ہوتا۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام کے وقت میں حاکم زنجیر تھی، آسمان سے لٹکتی ہوئی، جو شخص اس پر ہاتھ ڈالتا وہ زنجیر اس کے ہاتھ میں آ جاتی تو وہ راست گو ہوتا، اور اگر نہ آتی تو وہ جھوٹا ٹھہرتا۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد میں حاکم سوراخ تھا، جو شخص اس میں پاؤں ڈالتا اگر وہ اس میں نہ ٹکتا تو وہ شخص سچا ہوتا، اگر پاؤں پھنس جاتا تو وہ جھوٹا کہلاتا۔ اور حضرت زکریا علیہ السلام کے زمانے میں حاکم قلم آہنی تھا، قلم کو حکم ہوتا کہ نام اپنا لکھ کر پانی میں ڈال دو، اگر وہ پانی پر تیرتا تو وہ آدمی سچا ہوتا، اگر ڈوب جاتا تو وہ جھوٹا ٹھہرتا۔
اور جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وقت پہنچا تب اللہ تعالیٰ نے ان سب احکام گزشتہ کو منسوخ کر کے گواہوں پر رکھا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جھوٹے اور سچے کو میں خوب جانتا ہوں، جو سچا ہوگا اس کو جزا نیک ملے گی اور اگر کاذب ہوگا جزا اس کی بد ملے گی۔ بس حابیل و قابیل دونوں بھائی کوہ مینا پر قربانی دے کر باپ کے پاس آ گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا اے قابیل، تیری بہن اکلیمہ اب حابیل پر حلال ہوئی اور تجھ پر حرام۔ بہن اور بھائیوں، اس فیصلے کے بعد قابیل کے ذہن میں کون کون سی تدبیریں سر اٹھانے لگیں، یہ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں اس کا تذکرہ ہوگا۔ اور ہم آپ سے ملتمس ہیں، اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل ہسٹری بائی وحید جی پر نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر لیں، آل کو چیک ان کر لیں اور ہماری ویڈیوز کو اپنے حلقے احباب میں شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں اپنی قیمتی آراء سے ہماری رہنمائی فرمائیں۔ آپ کے یہ پیار بھرے اقدام ہمارے لیے حوصلہ افزا ہوں گے۔ جزاک اللہ۔